کثرت درود کی برکت یہ ہے کہ حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ حضور کا دیدار نصیب ہو جائے تو بتاؤ اور کیا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ السلام علیکم میرے بھائیو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میرے بھائیو، آج میں آپ کے لیے محمد رضا ثاقب مصطفیٰ صاحب کا ایک بیان لے کر آیا ہوں۔ میرے بھائیو، بیان پر جانے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں کہ ہر آنے والا نیا بیان آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ حضور کی قربت کا ذریعہ بھی درود ہے۔ کون سا مومن ہوگا جس کو حضور کے دیدار کا شوق نہیں ہے؟ کثرت درود کی برکت یہ ہے کہ حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ حضور کا دیدار نصیب ہو جائے تو بتاؤ اور کیا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا جو ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو درود پڑھا حضور پہ کام اپنا بن رہا ہے۔ تو درود پڑھنے سے انسان کا باطن سنورتا ہے، اندر پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، گناہ دھلتے ہیں، عیب دھلتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مصیبتیں، آلام، مصائب، دکھ، ٹینشن، پریشانی جو کچھ بھی ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ اور درود پر سکون بنا دیتا ہے انسان کو۔ راحت بخش ہے وظیفہ، سرور انگیز ہے یہ وظیفہ، نور بیز ہے یہ وظیفہ، ماحول میں شگفتگی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر درود شریف پڑھو گے تو تمہاری بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے دکھوں کا مداوع ہوگا، تم ریلیکس ہو جاؤ گے درود پڑھنے۔ یہ درود شریف کی برکات ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو بار بار حضور پہ درود پڑھتا ہے تو بتاؤ کہ کتنا بڑا ذخیرہ رحمتوں کا اس کے اطراف میں پھیل گیا۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ شفاعت رسول کے حصول کا ذریعہ درود بنتا ہے، چونکہ ہمارا آسرا ہی حضور کی شفاعت ہے۔ وہ دامن شفاعت کھولیں گے تو ہم گناہ گاروں کا کام بنے گا۔ اور وہ نصیب کیسے ہوگی حضور علیہ السلام کی شفاعت؟ کثرت درود سے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا آقا کریم نے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ کا فرشتوں کی مجلس میں حضور کی ثنا کرنا یہ درود ہے۔ حضور کی مدح فرمانا، محبوب کی شانوں کو بیان فرمانا۔ یہ صحیح بخاری میں صلاۃ کا ترجمہ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا گیا ہے۔ تو پھر درود کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ حضور کی مدح و توصیف، حضور کے حسن کا بیان، حضور کے خصائل کا عنوان، آقا کریم کے شمائل کا تذکرہ، حضور علیہ السلام کے فضائل کی باتیں، حضور کی عظمتوں کا عنوان، یہ سب کچھ درود کے زمرے میں آتا ہے۔ اور پھر ساتھ صیغہ بھی درود کا ہو اور اس میں شانیں بھی حضور کی ہوں، جس طرح درود تاج میں ہے، تو اس میں حضور پر درود بھی بھیجا گیا اور ساتھ حضور کی عظمتوں کو بھی بیان کیا گیا۔ تو یہ ایک خوبصورت گلدستہ بن گیا۔ درود شریف کے جو مفاہیم بیان کیے گئے ہیں ان سب مفاہیم کو یہ اپنے جلو میں لیے ہوئے ہے یہ درود۔ تو کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ترغیب دی درود شریف پڑھنے کی، باقی امور اور عبادت، ذکر فکر تو میں نے عرض کی۔ ارشاد فرمائے کہ میں آپ پر کس مقدار میں درود پڑھوں، کتنا وقت، کتنا درود پڑھوں؟ تو آقا کریم نے فرمایا ما شئت، جتنا تم چاہو۔ فرماتے ہیں میں نے کہا میں 1/4 حصہ درود پڑھوں گا، باقی 3 حصے دیگر عبادات اور دیگر وظائف اذکار بجا لاؤں گا۔ فرمایا جس طرح تم چاہو، جو تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔
तो मैंने कहा अनिस्फा, मैं आधा वक्त दरूद पढ़ा करूंगा और बाकी चीजें बाकी आधे वक्त में करूंगा। फरमाया जिस तरह तुम चाहो, लेकिन अगर दरूद की मिकदार को बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैंने कहा कि हुजूर मैं 2 हिस्से दरूद पढ़ूंगा और 1 हिस्सा बाकी वज़ाइफ औरात बजा लाऊंगा। फरमाया जैसे तुम्हारा दिल चाहे, लेकिन अगर तुम दरूद की मिकदार को बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फरमाते हैं मैंने कहा हुजूर मैं पढ़ूंगा ही दरूद, सारा वक्त मैं आप पे दरूद ही पढ़ता रहूंगा। फरमाया फिर तुम्हारे सारे दुख तकलीफ अजियतें परेशानियां उसके लिए ये दरूद किफ़ायत करेगा और तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दी जाएगी। तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी अजियतें, तुम्हारे दुख, दौरे मौजूद में लफ्ज़ बोला जाता है टेंशन, तुम्हारी सारी टेंशन, तुम्हारे सारे मामलाते हयात की बेतरतीबियां, परेशानियां, दुख, अजियतें सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। दरूद सब दर्दों का मदावा हो जाएगा, सब दुखों का इलाज हो जाएगा, सब परेशानियों का हल होगा, सब मुसीबतों का मदावा बन जाएगा और साथ साथ तुम्हारे गुनाह भी बख्श दिए जाएंगे। तो दरूद जितनी कसरत के साथ पढ़ा जाए अल्लाह की उतनी ही रहमतें नाजिल होती हैं। तो बाकी वजीफे, बाकी औराद वो भी फजलो शरफ वाले हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि फिर तुम्हारे लिए एक दरूद ही काफ़ी हो जाएगा। देख लें मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पाक पढ़ा करें। जितना ज़्यादा दरूद पाक हम पढ़ेंगे हमारी ज़िंदगी से इतनी ही जल्दी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आज हम कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में हूँ, बहुत परेशानियाँ हैं, पर मेरे भाइयों अल्लाह पाक ने उसका भी हल बता दिया है कि नबी पाक पर जितना ज़्यादा दरूद पाक पढ़ोगे तुम्हारी ज़िंदगी में उतना ज़्यादा सुकून आ जाएगा। देख लें जो कसरत से नबी पाक पर दरूद पढ़ता है क़यामत वाले दिन नबी पाक उसकी शफाअत ज़रूर फरमाएंगे। आज हम देख लें परेशान तो हैं पर अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर, तालीमात पर अमल नहीं कर रहे। उनकी बताई हुई तालीमात पर अमल करें और फिर देखें कि ज़िंदगी में कितना सुकून आता है, ज़िंदगी कितनी मज़ेदार गुजरती है। ठीक है मेरे भाइयों, फिर मिलेंगे किसी और नए बयान के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।